علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ رحمان کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو بڑی حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلی حقیقت تو یہ کہ کل من علیہا فان، کہ جو کچھ بھی اس زمین پر ہے یہ سب فنا ہو جانے والا ہے، یعنی اس زمین پر نہ کوئی چیز ابدی ہے نہ کوئی ازلی ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اسے اپنے وقت پر رخصت ہو جانا ہے۔ تو اے انسان، ذرا اس بات کا احساس کر کہ تم بھی نہ ازلی ہو نہ ابدی ہو، اور نہ جانے کتنی مدت کے لیے ہو، لہذا تمہیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نہ جانے یہ مہلت کب ختم ہو جائے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ تمہارے رب جلیل اور کریم کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اسی حوالے سے اس کا صفاتی نام الباقی ہے، یعنی وہی باقی رہنے والا ہے، اور کائنات کی ہر چیز فانی ہے، اس کی پیدا کردہ ہے، اور ایک خاص وقت کے لیے اس نے پیدا کی ہے، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اور وہ وقت کتنا ہے کسی کا وہ وہی جانتا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اور ہر شخص کے یہ مشاہدے میں بھی ہے کہ ہمارے سامنے دیکھیں لوگ آ بھی رہے ہیں دنیا میں اور جا بھی رہے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے جانداروں کو دیکھ لیں، پودوں کو دیکھ لیں، نباتات کو دیکھ لیں، کس طرح سے ایک پودا بیج سے نکلتا ہے، لہلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مرجھاتا چلا جاتا ہے، اپنا وقت پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے، بھوس بن جاتا ہے۔ تو یہ ساتھ دلایا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ جو کچھ بھی ہے اس زمین پر وہ فانی ہے، اسے فنا ہو جانا ہے۔ اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب جلیل اور کریم کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، لہذا اس کے مقام کو پہچانو۔ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے انتہائی خیر خواہی کی سوچ اور فکر کے ساتھ دیا۔ اس سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں پرورش کیا ہے، ساری نعمتیں ضرورتیں تمہاری پوری کی ہیں، اور بردرجہ اتم پوری کی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لہذا اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن حکمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اب دوسری حقیقت جس کی طرف توجہ دلائی کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے یسألہ، اسی سے مانگتی ہے، اسی سے سوال کرتی ہے، اس کی محتاج ہے۔ جیسے کہ فرمایا نا کہ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو۔ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ، اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ یعنی ذرا سوچو اس پہلو کو۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی کوئی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر یہ کہ وما، یہ فرمایا کہ جو کچھ تمہارے وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے ختم ہو جانا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے ہی باقی رہنا ہے۔ یعنی کس کس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے صحیح سوچ کی طرف، فکر کی طرف، کہ جو انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ تو فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اس کے آگے سوالی ہے، سب اس سے سوال کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔
چاہے کوئی غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے کوئی سلطنت کا بادشاہ ہو، وہ بھی اس کی نگاہ میں فقیر ہے۔ اور دیکھ لیں حج کے موقع پر کیسے احساس دلایا جاتا ہے، کتنے حکمران آتے ہیں، کتنے امیر لوگ آتے ہیں، لباس کیا ہوتا ہے؟ وہی جو کفن کا لباس ہے وہ پہن کے آتے ہیں۔ کتنا احساس دلایا، دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے حکمتیں رکھی ہیں عبادات میں۔ وہی کفن جو 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تہبند ہے اور اوپر ایک کیا ہے؟ کرتی ہے، کوئی سلاوا نہیں ہوتا، کوئی زرق برق نہیں ہوتا اس میں۔ اسی طرح سے یہ احرام ہے، ایک نیچے بندھا ہوا ہے، ایک اوپر اڑا ہوا ہے، بس یہ ہے۔ ننگے بدن نظر آ رہا ہوتا ہے، بازو باہر نکلا ہوا، کیا ہے؟ احساس دلایا کہ تم دیکھو اسی طرح سے میرے سامنے آؤ گے، فقیر ہو تم سب کے سب، اور بادشاہ بھی وہ اسی لباس میں، امیر غریب سب اسی لباس میں۔ تو فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اس کے آگے سوالی ہے، اس کے محتاج ہے، اس سے سوال کرتے ہیں۔ یعنی تم نے اس زمین میں انسان کو احساس دلایا اللہ کے علاوہ جن جن کو بڑا مان رکھا ہے وہ ہیں کیا، وہ ان کی ہستی کیا ہے، ان کے اختیار میں کیا ہے، سب فانی ہیں، سب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ کس غرور میں ہو، کس تکبر میں ہو، تمہیں احساس نہیں ہوتا؟ تمہیں یعنی اتنے تم اللہ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہو، اس کا شریک ٹھہراتے ہو، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، ان کے آستانوں پہ جاتے ہو، اور اللہ جو ہر وقت تمہاری شہرت سے قریب ہے اسے تم فراموش کرتے ہو۔ تو یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے آگے سوال کرتے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ یعنی یہ دونوں باتیں بڑی ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی چیز ازلی اور ابدی نہیں ہے اس کائنات میں، ہر ایک کو فنا ہو جانا ہے اور تمہیں بھی رخصت ہونا ہے، اور دوسرے یہ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی منگتی ہے، اللہ کے آگے مانگنے والی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اور پھر دیکھیں کہ ہر روز وہ ایک نئی شان کے ساتھ ہے، ہر وقت وہ اپنے اس کائنات میں تبدیلیاں لا رہا ہے، نئی شان کے ساتھ ہے۔ کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو صحت دے رہا ہے، کسی کو جو ہے بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، کسی کو خوشحالی دے رہا ہے، کسی کو تنگ دستی میں، کسی ڈوبتے کو نکال رہا ہے، کسی تیرتے کو ڈبو رہا ہے۔ یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان کے ساتھ ہے، نئی آن کے ساتھ ہے۔ کس طرح سے وہ تبدیلیاں لا رہا ہے، نئی نئی مخلوق لا رہا ہے، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں تمہارے سامنے آ رہی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اب دیکھیں فرمایا اے زمین کے بوجھو، ثقلان تثنیہ ہے یعنی دو چیزوں کی، زمین کے بوجھ دو بڑے، یعنی جو باختیار ہیں یہ جن اور انس، فرمایا کہ اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے پوچھنے کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، فارغ ہونے والے ہیں۔ فارغ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک دور رکھا ہوا ہے اس کائنات کا، یعنی اس میں انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ تخلیق کا دور ہے، نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دور مکمل ہو جائے گا اور پھر جو ہے دوسرا دور شروع ہوگا، پھر ہم تم سے حساب لیں گے جب پھر تم ہمارے سامنے آؤ گے۔ لہٰذا تمہارا جو مکمل حساب کتاب ہے وہ ابھی انتظار میں ہے، اس وقت کی جب یہ وقت پورا ہو جائے گا اور دوسرا شروع ہوگا۔ تو فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے زمین کے بوجھو ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں تم سے پوچھ گچھ کے لیے، تمہارا حساب لینے کے لیے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن حقیقتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کہتے ہو کہ بس یہ دنیا ہے، آخرت تو ہے ہی نہیں، مانتے نہیں، کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں ختم ہو جائیں گے، بھلا کیسے زندہ ہوں گے؟ اس بھول میں نہ رہنا، ورنہ اتنے بڑے نقصان سے دو چار ہو جاؤ گے کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہے پھر۔ لہذا فائدہ اٹھاؤ اس مہلت عمل سے، اس
فانی دنیا سے کہ جس میں تم ہر وقت مگن ہو اس کو سمیٹنے کے لیے. کہیں پلازے بن رہے ہیں، کہیں مارکیٹیں بن رہی ہیں، کہیں جناب اور کارخانے لگ رہے ہیں، رات دن اسی فکر میں رہتی ہو اور اس آخری منزل کی تمہیں تیاری کی فکر ہی نہیں ہے. تو ان قریب ہم تمہارا حساب لینے کے لیے اس عمل سے فارغ ہونے والے ہیں جو عمل اس وقت جاری ہے، اور ایک نئے عمل کا آغاز کریں گے، یعنی تمہیں زندہ کر کے پھر تمہارا حساب کتاب لیں گے. تو اس طرف ہماری توجہ دلائیے. بڑے اچھوتے انداز میں یہ ہے، یہ سورت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.